منبر نور پر جلوہ فروز باوقار علماء کرام، سادات نظام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صدق اللہ العظیم۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں حافظ صاحب کو کہ جنہوں نے اپنے بھائی کی شادی کے اس مبارک موقع پہ کو بند کر دو، اتنی خوبصورت محفل کو سجایا ہے کہ جس نے اپنی زندگی کی شروعات میں اچھا کام کر لیا ہے اس کا اختتام بھی اچھا ہی ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی جو ہے وہ شادی سے شروع ہوتی ہے۔ مجھ سے زیادہ تجربے کار لوگ یہاں پر حاضر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جب تک انسان کی شادی نہیں ہوتی تب تک انسان اپنی مرضی سے زندگی جیتا ہے۔ وہ جہاں چاہتا ہے وہاں چلا جاتا ہے، جہاں دل کرتا ہے وہاں بیٹھتا ہے، جہاں دل کرتا ہے وہاں سوتا ہے، اٹھتا ہے۔ جب تک شادی نہیں ہوتی تب تک انسان ایک اپنی ہی دھن میں رہتا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے گھر سے نکلتا ہے اور اپنی مرضی سے گھر پر واپس لوٹتا ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ہے نہیں، سب ہوتے ہیں۔ اور آج کل کا تو ماحول ایسا ہے کہ اولاد جو ہے اس کو ماں باپ کچھ کہنے سے پہلے ہی خوف کھا جاتی ہے، اور جب بیٹا جوان ہوتا ہے تو باپ کو بھی ڈر رہتا ہے اور ماں کو بھی ڈر رہتا ہے کہ اگر میں نے کچھ کہہ دیا اور اس کو اگر غلط لگ گیا تو یہ گھر چھوڑ کے چلا جائے گا۔ ان کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے۔ اکثر والدین یہاں بیٹھے ہوئے وہ زیادہ سمجھتے ہیں مجھ سے زیادہ۔ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیتا ہے، اس کا دل یہ کرتا ہے کہ میں آزاد پنچھی ہوں، میں دوستوں کے ساتھ بیٹھوں گا، میں رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھوں گا، میں چوراہوں پہ بیٹھوں گا، فلاں فلاں جو بھی ہو، وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیتا ہے۔ تو اس کی زندگی شروع نہیں ہوتی ہے۔ اب تک کیا تھا؟ وہ آزاد تھا، لیکن جب اس کی زندگی میں رشتہ کسی کا آتا ہے، جب اس کی شادی ہوتی ہے، اب اس کے اوپر پابندیاں عائد ہو چکی ہیں۔ کیا پابندی ہوتی ہے؟ کہ اب تک تو آزاد تھا، تجھے بلانے والی ماں تھی یا باپ تھا یا بھائی تھے، لیکن ان کو ایک ہی جواب دیتا تھا، بس تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ جب فون گھر سے جاتا ہے تو لڑکا کہتا ہے کہ بس تھوڑی دیر میں واپس آ رہا ہوں، کہاں ہوں؟ فلاں دوست کے ساتھ ہوں، فلاں جگہ بیٹھا ہوں، بس تھوڑی دیر میں گھر آتا ہوں۔ لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ جو گھنٹی فون کی بجتی ہے نا، وہ بڑی بہترین ہوتی ہے۔ اس کو جب اٹھایا جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک ہی آواز آتی ہے، گھر آ رہے ہو کہ نہیں؟ بس ابھی آ رہا ہوں۔ یہ ایک حقیقت ہے زندگی کی۔ اب اس کے اوپر کیا ہو گیا کہ اس کے انسان جو ہے اس کا پابند ہو چکا ہے۔ اب اس کو معلوم ہے کہ میرے اوپر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ عائد ہو چکی ہے۔ اب میں تنہا نہیں ہوں، میرے ساتھ کسی اور کی بھی زندگی ہے۔ اور انسان جب تک آزاد تھا تب تک جیسا چاہتا تھا ویسا زندگی گزار لیتا، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو اب وہ پابند ہو چکا ہے ہر چیز کا۔ اب اسے وقت سے کھانا بھی گھر پہ کھانا ہے، اب اس کو جانا بھی وقت سے ہے، اب اس کو اٹھنا بھی وقت سے ہے، اب اس کو بیٹھنا بھی کسی کے ساتھ وقت سے ہے۔ اب وہ وقت کو ضائع نہیں کرے گا۔
پہلے یہاں دوستوں کے یہاں بیٹھ کر تسلی سے جہاں چاہتے اس ہوٹل میں کھانا کھا لیتے، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو گھر پہ ہی کھانا کھانا ہے۔ میرے کافی دوست ہیں ایسے شادی شدہ، اللہ ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرمائے، بری نظر سے بچائے اللہ ان کو۔ میں ایک بات کر رہا ہوں مثال کے طور پہ، ہمارے ساتھ جب وہ کسی محفل میں جاتے ہیں یا ان کے علاقے میں جب کسی کی محفل ہوتی ہے یا ہماری محفل ہوتی ہے، تو ہم جب ان کو کہتے ہیں کھانا کھا لو، نہیں حضرت کھانا گھر پہ کھاؤں گا۔ وہی دوست جو ہم سے یہ کہتے تھے کہ باہر چلو کھانا کھانے کے لیے، اب جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ کھانا کھاؤ تو وہ کہتے ہیں نہیں حضرت گھر پہ کھائیں گے کھانا۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ انسان اللہ کی طرف سے ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ وہ دنیا میں اپنی مرضی سے جیتے ضرور ہے، لیکن میرے رب نے ان کو ہر چیز کا پابند کیا ہے۔ اب بندہ کتنی سوچ رکھتا ہے، کتنا دور تک سوچتا ہے، وہ اس کے اوپر ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اس کی رضا والے کام کر کے اس کو راضی کر لیں۔ اور انہوں نے جو شادی کے اس موقع پر اس محفل کو سجایا ہے، آپ یقین مانیں اللہ کو راضی کرنے والا ہی کام کیا ہے۔ جو لوگ اپنی شادی کے موقع پر ڈی جے بجاتے ہیں، گانے سنتے ہیں، وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں، تو ان کی زندگی کی شروعات جو ہے وہی خراب ہوتی ہے، پھر آخر میں جا کر ان کے معاملات اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ حالات آج آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے ہیں، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھدار لوگ ہیں۔ اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جس سے اللہ راضی ہو، اللہ کا محبوب راضی ہو۔ آئیے ہم اپنے اس وقت کو اور اس وقت کی قدر کرتے ہوئے ہم حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اور محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ یہ عقیدہ دل میں لیتے ہوئے کہ جسے شاید ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، کہہ دے سبحان اللہ۔ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔